صدقۃ الفطر، جس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے اور جس کو سرسایہ بھی کہا جاتا ہے، سرسایہ، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو آدمی رکھتا ہے تو لازمی بات ہے انسان کمزور ہے، اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر فرض کیا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اس میں فقراء، مساکین اور غریبوں کی امداد ہو جاتی ہے، ان کی تعاون ہو جاتا ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے بھائی، غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو صدقۃ الفطر کے دو بنیادی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اگر کوئی کمی رہ جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو آدمی کرتا ہے تاکہ اس کمی کا ازالہ ہو جائے۔ تو اسی طرح روزوں میں جو کمی رہ جائے تو صدقۃ الفطر کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہونے کے وقت جو شخص زندہ ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ صاحب نصاب ہو، نصاب اس کے پاس موجود ہو اور عید الفطر کی صبح اس پر طلوع ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔ اگر عید الفطر کی صبح سے پہلے کوئی مر گیا تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا پھر ضروری نہیں ہے، اور اگر عید الفطر کی صبح سے 1 منٹ بھی پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اصل جو وجوب ہے صدقہ فطر کا وہ عید الفطر کی صبح کے ساتھ ہے، اگرچہ آپ اس کو رمضان کے مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہو، رمضان کے مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہو، بلکہ رمضان کے مہینے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہو صدقہ فطر کو، لیکن واجب ہوتا ہے عید الفطر کی صبح کو۔ مثلا اگر پہلے آپ نے ادا کر دیا اور عید الفطر کی صبح آپ پر آ گئی تو بس صحیح ہے، آپ نے ادا کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسی وجہ سے سنت طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کی صبح جب آدمی عید کی نماز کے لیے جا رہا ہو اس سے پہلے ادا کر دے، یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر رمضان میں کوئی ادا کر لے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، غریب جو ہے اپنے لیے تیاری کر لیں گے عید کے لیے اس سے، لیکن اس کے لیے نصاب شرط ہے۔ اب نصاب میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں، صدقہ فطر کے نصاب میں بھی اور زکوٰۃ کے نصاب میں بھی، دونوں کے نصاب میں بھی کچھ فرق ہے، اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کس کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں وہ بھی اسی پر موقوف ہے۔ تو صدقہ فطر کا نصاب تو بنیادی طور پر وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، بنیادی طور پر تو نصاب دونوں برابر ہے، یعنی قیمت کے حساب سے جتنی قیمت زکوٰۃ میں لازم ہوتی ہے اتنی قیمت صدقہ فطر میں بھی، صدقہ فطر اس سے لازم ہو جاتا ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، صدقہ فطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں مال نامی شرط ہوتا ہے، مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مال ہو جو بڑھوتری کرے، نقد رقم ہے، سونا چاندی ہے تو وہ تو ویسے ہی بڑھوتری کرتے ہیں نا، وہ تو ہے ہی بڑھوتری کے لیے، تو اس میں بڑھوتری تو قدرتی طور پر موجود ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے تو وہ شمار ہوگا زکوٰۃ کے نصاب میں، تو زکوٰۃ کے نصاب میں سونا ہے، چاندی ہے، نقد رقم ہے اور تجارت کا مال ہے، یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ان میں زکوٰۃ فرض ہوگا نصاب کے بقدر۔ 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگایا جائے گا کہ 1 تولہ چاندی کتنے روپے پر ملتی ہے، مثلا اس کے حساب سے جو ہے 1,30,000 بنتے ہیں یا 40,000 بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، تو یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اچھا، ان 4 چیزوں کے علاوہ جو چیزیں گھر میں پڑی ہوئی فالتو ہے لیکن تجارت کے لیے نہیں ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہوگی جو گھر میں فالتو پڑی ہے، ضرورت سے زائد ہے، تجارت کے لیے تو نہیں ہے لیکن گھر میں ایسے پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ضرورت میں نہیں آتی، فالتو ہے۔ مثلا کچھ مشینیں ہیں جو خراب ہو گئی اور گھر میں پڑی ہوئی ہیں، یا فرنیچر ہے یا کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے جو خراب ہے، ضرورت میں نہیں آ رہا ہے، یا گاڑی خراب ہو گئی ہے، کڑی ہو گئی ہے اور قیمت رکھتی ہے، اگر ان کی قیمت جو ہے اگر آپ بیچیں گے ان کو اور قیمت ان کی جو ہے زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے تو یہ چیزیں بھی شامل ہوگی، نقد رقم
مال تجارت اور یہ فضول چیزیں جو ضرورت سے زائد ہے اور قیمت رکھتی ہے، گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو ان ساری چیزوں کے حساب لگا کر اگر نصاب کو پہنچے گا تو صدقہ فطر لازم ہوگا. ہو سکتا ہے زکوٰۃ لازم نہ ہو لیکن صدقہ فطر پھر بھی لازم ہوگا. جس شخص کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور صدقہ فطر لینا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ اس کو دینا جائز ہے. ہاں، جس کے پاس نہ صدقہ فطر کا نصاب ہو نہ زکوٰۃ کا نصاب ہو تو اس کے لیے صدقہ فطر لینا بھی جائز ہے، زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو بعض مرتبہ لوگوں پر صدقہ فطر تو فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا. بعض لوگوں پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں فرض ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں پر دونوں فرض نہیں ہوتے. جن پر دونوں فرض نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، صدقہ فطر لینا بھی جائز ہے. جس پر ایک بھی فرض ہوگا اس کے لیے نہ زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ صدقہ فطر لینا جائز ہے. اور جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، جو ترتیب صدقہ فطر کے لیے ہے، وہی ترتیب وہ قربانی کے لیے بھی ہے. قربانی بھی اسی شخص پر لازم ہوگی. اب صدقہ فطر میں دینا کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے. 2 کلو گندم یا گندم کا آٹا وہ دے دے، گندم دے دے یا گندم کا آٹا دے دے. 2 کلو سے کچھ کم آتا ہے لیکن احتیاطاً علماء نے 2 کلو لکھے ہیں. اور یا 3.5 کلو جو، اور یا 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو کشمش. ان 4 چیزوں کا ذکر تو احادیث میں آتا ہے اور اسی حساب سے آتا ہے. یہ دے دے ڈائریکٹ، یا ان کی قیمت دے دے. گندم یا گندم کے آٹے کی 2 کلو کی قیمت دے دے تو یہ ایک آدمی کا سرسایہ شمار ہوگا. جو 3.5 کلو کی قیمت کے حساب سے دے دے یہ بھی ایک آدمی کا سرسایہ شمار ہوگا، فطرانہ شمار ہوگا. اسی طرح 3.5 کلو کھجور کی قیمت دے دے یہ بھی ایک آدمی کا فطرانہ شمار ہوگا. 3.5 کلو کشمش. تو جو غریب قسم کے ہیں، یعنی بالکل صرف ان کے پاس نصاب موجود ہے اور باقی زیادہ مال نہیں ہے، مالیت ان کی نہیں ہے، تو وہ تو گندم اور جو سے گزارا، گندم اور جو کا فطرانہ ادا کرے. لیکن جو مالدار لوگ ہیں، بڑے مالیات ان کے پاس موجود ہے، فائنانس کے اعتبار سے مضبوط ہے، تو ان کو چاہیے کہ کشمش اور کھجور کے اعتبار سے وہ فطرانہ ادا کرے. لیکن یہ تو ایک آدمی کا فطرانہ ہے. جو نابالغ بچے ہیں تو ان کا فطرانہ بھی باپ پر فرض ہے. اگر کسی آدمی کے پاس نصاب موجود ہے تو اپنے فطرانے کے ساتھ ساتھ اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ بھی ضرور ادا کرے گا. ہاں، بالغ جو بچے ہیں اور بیوی، ان کا فطرانہ وہ آدمی پر فرض نہیں ہے. بیوی اپنا فطرانہ خود ادا کرے گی، بالغ بچے خود ادا کریں گے. اگر باپ نے بالغ بچوں کا بھی ادا کر لیا، شوہر نے بیوی کا بھی ادا کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن فرض نہیں ہے اس پر. ہو تو جائے گا لیکن فرض نہیں ہے اس پر. اگر ادا نہ کرے تو ان کو خود ادا کرنا پڑے گا. ہاں، نابالغ بچوں کا باپ پر فرض ہے. تو خود گندم دے دے، جو دے دے، کھجور دے دے، کشمش دے دے، یا ان کی قیمت دے دے، دونوں جائز ہے. لیکن آج کل عموماً قیمت دینا بہتر ہے. اس میں غریب کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ گندم سے تو صرف گندم آ جائے گی، اور قیمت سے تو وہ ہر چیز لے سکتا ہے. مثلا اپنے لیے جوتے بھی لے سکتا ہے، کپڑے بھی لے سکتا ہے، اپنی تمام ضروریات اس سے پوری کر سکتا ہے. تو جو کم مالدار لوگ ہیں تو ہر آدمی اپنے حساب سے جو ہے فطرانہ ادا کرے. تو مثلا کسی کے 3 بچے ہیں اور ایک نابالغ اور ایک وہ خود ہے، تو 4 فطرانے مثلا وہ ادا کرے گا. اور ایک روزے کا فدیے بھی ایک فطرانے کے مطابق ہے. یعنی ایک فطرانہ جتنا دیا جاتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ بھی ہے. اور اسی حساب سے 30 روزوں کے اگر کوئی فدیہ دینا چاہے تو وہ بھی اس کی حساب لگا کر، مثلا 30 روزوں کا جو گندم کا فدیہ دے گا تو 60 کلو گندم کا یا گندم کے آٹے کا حساب لگا کر وہ فدیہ دے سکتا ہے تمام روزوں کا.